الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ معراج کا معجزہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے ہیں سبحان الذی۔ سبحان کے معنی اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے۔ جب وہ تمام عیوب سے پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں اور وہ تمام عیوب سے پاک ہیں، لہذا یہ واقعہ عقل میں آئے یا نہ آئے یہ حق اور سچ۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرا پھر وہاں سے آسمانوں تک ہے، سارے آسمانوں تک آپ کا جانا، پھر جنت اور جہنم کی زیارت اور مختلف قسم کے واقعات کا مشاہدہ کرنا، اور پھر آپ کا واپس اسی رات تشریف لے آنا، یہ معراج۔ اگرچہ اسراء اور معراج دونوں کو معراج ہی کہا جاتا ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو واقعہ ہے اس کو اسراء کہا جائے گا۔ اس کا ذکر ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا، اور لیلاً یہ نکرہ ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ اس میں لیا گیا ہے، اور ایک مختصر سے حصے میں یہ سارا واقعہ پیش آئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اگر عام حالات میں وہ کیا جائے تو 40 دن لگتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے یہ 50,000 سال کا ہے، پھر دوسرا آسمان اتنا ہی، پھر تیسرا آسمان اتنا ہی، سبحان اللہ۔ پھر یہ جانے کا سفر ہے، پھر واپسی کا ہی اتنا، یہ اتنا حیران کن طویل ترین سفر وہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں طے ہو گیا، تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا۔ اور پہلے ہی سے ان سارے اشکالوں کا جواب دے دیا کہ یہ خود نہیں ہوا، اسرا بعبدہ، یہ رب اپنے بندے کو اس طرح لے گیا ہے، اور اس رب کی صفت بیان کر دی کہ سبحان، وہ تمام عیوب سے پاک اور صاف ہے، لہذا اب تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ روح مع الجسد، روحانی اور جسمانی دونوں سفر ہوئے ہیں۔ جسم میں روح بھی موجود تھی اور جسم کو خود لے جایا گیا ہے۔ اگر یہ ایک خواب ہی تھا تو پھر اس پر اعتراض کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں۔
مشرکین نے اعتراض تو اسی لیے کیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جسمانی سفر تھا۔ اگر میں نے عرض کیا کہ یہ صرف ایک خواب ہوتا تو پھر تو اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خواب تو عام لوگ بھی جب دیکھتے ہیں تو کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، ایک ہی رات میں پورا یورپ اور پورا عرب جو ہے وہ ممالک کو دیکھ کر صبح اپنے ہی بستر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسی حیران کن اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ تعجب کی بات تو جب ہی ہے کہ یہ سفر روح مال جسد کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا جو آپ کی چچا زاد بہن تھی۔ رات کے وقت میں فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ام ہانی کے گھر کی چھت کو چاک کیا اور مجھے وہاں سے باہر نکالا، حتیم میں لے گئے جو بیت اللہ کا حصہ ہے اور بیت اللہ سے باہر ہے، وہاں لے جا کر میرا سب سے پہلے شق صدر کیا، یعنی میرے سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور جنت سے انہوں نے ایک سونے کی تشت ایک لایا ایک تھال، اس میں اس کو رکھا، علم و حکمت سے اس کو بھر دیا، پھر میرے دل کو اٹھا کر اپنے ہی مکان پہ جگہ پہ سینے پہ دوبارہ رکھ دیا، اور اب ایک سواری لائی گئی جو خچر سے کچھ بڑی تھی اور گدھے سے کچھ چھوٹی تھی، جسے براق کہا جاتا۔ مجھے اس پہ سوار کیا گیا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ جہاں میری نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم لگتا تھا، تو حد نگاہ پر ایک قدم پھر دوسرا، یوں آنن فانن 40 دن کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ تو قال جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، آپ اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل قد ارسل الیہ، آپ کو بھیجا گیا تھا ان کو لینے کے لیے؟ آپ کے ساتھ کیسے ہیں وہ؟ قال نعم، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں ان کو لے کر آسمان پہ آؤں۔ قیل مرحبا بہ، خوش آمدید، فنعم المجیء جاء، بہت بہترین ہے آنے والا جو آج آیا ہے۔ ففتح، اور وہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ جب میں پہنچا تو میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ کہا گیا کہ یہ آپ کے ابا حضرت آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور انہیں مبارک دی کہ نیک اور صالح بیٹا اور نیک نبی، گویا یہ بشارت ہے۔ خیر، آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سلام جواب کے بعد دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوئے، کون کہ فلاں ہوں، آپ کے ساتھ کون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیجا گیا ہے ان کو لینے کے لیے؟ کہ جی بھیجا گیا ہے۔ مرحبا بکم، خوش آمدید، تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر میں تیسرے آسمان پہ چلا گیا، وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔
پھر میں چوتھے آسمان پہ گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی اہم بات کہی، ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بات بتلا دینا کہ یہ جنت کی زمین سرسبز و شاداب ہے۔ جنت کی زمین ایک چٹیل میدان ہے، خالی ہے، پانی اس کا بہت میٹھا ہے۔ اب اس زمین کی باغبانی تم نے کرنی ہے، اور وہ باغ کس طرح لگاؤ گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی کاشتکاری ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو زمین ہے اس کی باغبانی اب تم نے کرنی ہے، اور اس میں باغات تم نے لگانے ہیں، یہ خالی ہے جنت کی زمین۔ تو اپنے لیے کچھ باغات گویا لگا کے آنا، اور وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، جنت میں باغات لگتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، جہاں کے پھل مٹکوں کے برابر، اور درختوں کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے تھے۔ میرے سامنے بیت المعمور کو رکھا گیا۔ بیت المعمور کو جب دکھایا گیا تو یہ وہ جگہ ہے جس کا جیسے زمین میں انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، تو آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا جو طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب سے وہ بنا ہے اب تک طواف چل رہا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کے پاس جو اعضاء ہیں، ہر عضو پر فرشتے مقرر ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ آنکھ پر 7 فرشتے ہیں، ہر آنکھ پہ 7۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو تو عموماً آنکھیں محفوظ رہ جاتی ہیں، لیکن جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا ہے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ بارش جب ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے اس لشکر کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہاں پہ تجلیات ہوئیں، جسے رؤیت باری تعالیٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ مجھے معراج میں 3 تحفے ملے ہیں۔ ان میں پہلا تحفہ 5 فرض نمازیں۔ یہ 5 نہیں تھی، اصل میں تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر جب واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی، مشکل ہوگا، جاؤ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کرو۔ تو بار بار یہ آنا جانا
جاری رہا یہاں تک کہ آخر میں یہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہیں تو یہ بھی زیادہ، یہ امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکے گی، مگر آپ نے فرمایا اب مجھے بار بار آتے جاتے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ معراج کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلا کر عطا فرمایا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان والوں کی معراج نماز ہے، نماز کا اہتمام کریں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق نماز کا رہ جاتا ہے۔ نماز کی برکت سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، نماز کی برکت سے انسان کی قبر کشادہ ہوتی ہے، جنت کا باغ بنایا جاتا ہے اس کو۔ نماز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے انہیں وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی محلے میں بے نمازی ہے تو بڑا ہی گھاٹے میں ہے، دکھ اس بے نمازی پر تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر دکھ اس نمازی پر ہے جو دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اور اس کے دل پہ کبھی کوئی قلق اور دکھ اس کو نہیں ہوا کہ یار اس کو میں نماز کے لیے لے آؤں۔ محلے میں اس حوالے سے محنت ہونی چاہیے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ 40 گھر دائیں اور 40 بائیں، 40 آگے اور پیچھے، کسی ایک گھر میں ایک بے نمازی ہو 160 گھروں تک اس کی لعنت پہنچتی ہے۔ تو ہم گھر میں لعنت کا سبب کیوں بنے بھائی؟ اپنے آپ کو نمازی بنا کر رکھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان صاف ستھرا رہتا ہے، طہارت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ غسل جنابت کی کیفیت میں پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کون سا مسجد میں جانا ہے یا انہیں کون سی نماز پڑھنی ہے جو وہ طہارت کا اہتمام کریں۔ ان کے کپڑے بھی گندے، ان کا جسم بھی گندا، میں تو کہوں گا ان کی ذہنیت ہی گندی ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نعوذ باللہ نصیب نہیں ہو رہی۔ اپنے گھر کے اندر اس بات پر توجہ دی جائے کہ کوئی عورت، کوئی نوجوان بالغ بچہ، محلے کے اندر کوئی بالغ فرد بے نمازی تو نہیں ہے، کیونکہ معراج کا بڑا تحفہ نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا بڑا تحفہ جو مجھے معراج میں ملا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ویسے بھی حدیث میں فضیلت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو۔ جس نے ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا، بقیہ لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیے تو یہ سب کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ گھر سے شیاطین کے اثرات ختم ہوتے ہیں ان کے پڑھنے سے، دجالی فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معراج کے تحفوں میں ایک دوسرا تحفہ ہے کیا کہ آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں خصوصاً رات کو سونے سے پہلے ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور تیسرا بڑا تحفہ یہ ہے کہ جو آدمی اس حال میں دنیا سے چلا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ سو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری بخشش ہو جائے، اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ درست عقیدہ یہی جنت میں لے جانے کی ضمانت ہے۔ درست عقیدے کی برکت سے ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جا سکتے ہیں۔ درست عقیدے کی برکت سے اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ درست عقیدے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ درست عقیدے کی برکت سے بغیر حساب کتاب کے آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے سمجھو کہ خسارہ ہی خسارہ۔ ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق. مشرک آدمی ایسا سمجھو جیسے آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا. کیا بچے گا؟ اونچی جگہ سے گر جائے بندہ تو حالت خراب ہو جاتی ہے، آسمان سے گرے گا تو کیا ہوگا؟ شرک کرنے والا یوں سمجھو جیسے آسمان سے نیچے گرا دیا گیا اور اسے پرندے نوچ نوچ کر لے گئے. سو یہ تیسری چیز جو معراج کا تحفہ ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اس کا عقیدہ درست ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوتی الصلوات الخمس، مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 2 وہ اوتی خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا ہے. اور وغفر لمن لم یشرک باللہ، یا وغفر لمن لم یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے واقعہ کو جب واپس آ کر بیان فرمایا تو مشرکین نے، کچھ لوگوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لی، کیسی بے تکی بات، نعوذ باللہ. کسی نے کہا کہ یہ آپ رات کو آسمان پہ گئے تھے، صبح ہمارے درمیان میں ہو. کہاں؟ لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتلائی گئی. آپ نے فرمایا اگر یہ ساری باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو یہ سب حق اور سچ. جبھی آپ کا لقب صدیق وہاں سے مشہور ہوا کہ آپ نے ان باتوں کی تصدیق کی، دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. دیگر کچھ لوگوں نے دلائل مانگے کہ آپ اگر رات کو وہاں تشریف لے گئے مسجد اقصی، بتلائیے ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، فلاں چیز کیا ہے، فلاں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا، اس لیے کہ میں گیا تو ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے یہاں 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ ہماری مرکزی مسجد کے اندر کے دروازے کتنے ہیں تو مجھے نہیں معلوم. ہمارے یہاں پنکھے، لائٹیں کتنی ہیں تو مجھے نہیں اندازہ کہ بھئی اس کی لائٹیں کتنی ہیں، بلب کتنے ہیں، باتھ روم کتنے ہیں، کمرے کتنے ہیں. آدمی کی توجہ ان چیزوں پر نہیں ہوتی، تو جو ایک ہی دفعہ گیا ہو تو کیسے یہ سب چیزیں اس کو یاد ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا میں پریشان ہو گیا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مسجد اقصی کی صفات بتلائیں، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے میری اس پریشانی کو دیکھ کر مسجد اقصی کو میرے قریب لا کر یوں کھڑا کر دیا. اب میں مسجد اقصی کو دیکھتا جاتا، جو سوال کرتا ہے میں ٹھک سے جواب دیتا. اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، دائیں جانب یہ چیز ہے، بائیں جانب یہ ہے، آگے یہ ہے، پیچھے یہ ہے. جو بولتے گئے میں دیکھ دیکھ کر بولتا چلا گیا. کہنے لگا یار یہ جو باتیں بتلا رہا ہے وہ تو سب صحیح ہیں، واقعی وہاں کے دروازے اتنے ہی ہیں، واقعی وہاں کی کھڑکیاں اتنی ہی ہیں. لیکن یہ کہ اناد کی وجہ سے لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس بات کے کہ بات سامنے آ رہی تھی، عقل میں یہ چیزیں آنے والی تو نہیں ہوں گی کہ ایک آدمی ہزاروں سال کا سفر ایک ہی رات میں کیسے کر کے آ گیا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو بیان کیا. کہاں ایسا ہوا ہے، میں آج رات گیا ہوں اور جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، ساتوں آسمانوں پر گیا ہوں، فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ باتیں حدیث میں سب تفصیل سے موجود بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ذرا اختصار ہے. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ مبلغ کو چاہیے کہ وہ دین کی بات امت تک پہنچائے،
خواہ وہ عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ وہ اس پریشانی میں نہ پڑے کہ لوگ انکار کر دیں گے یہ تو بات عقل میں نہیں آ رہی۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کی عقل میں آئیں گی وہ ممبر و محراب سے بیان کی جائیں گی، جو باتیں عقل میں نہیں آئیں گی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شریعت کے احکامات وہ عقل کے تابع نہیں ہیں، عقل میں آئیں جب بھی بیان کیا جائے، نہ آئیں جب بھی بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں پھر موزوں پر مسح اوپر نہ کرتا بلکہ نیچے کرتا جہاں گندگی لگی ہوتی ہے۔ تو نیچے مسح کرنا، یہ اوپر مسح کرنا دلیل ہے کہ دین یہ عقل کے تابع نہیں ہے۔ جو بات شریعت نے کہہ دی ہے وہ حق اور سچ ہے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک الگ نشست چاہیے جس کے اندر مشاہدات بیان کیے جائیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام مشاہدات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں جن چیزوں کا مشاہدہ کیا، جو عجیب و غریب واقعات آپ نے وہاں دیکھے، ان کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ مگر ایک چیز جو میں آج عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے اس سفر میں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وجہ اس کی یہ کہ یہ ناشکری کرتی ہیں۔ اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسانات کو نہیں مانتی۔ اگر ساری زندگی آپ عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو اور ایک دفعہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو ساری زندگی کے کیے ہوئے احسانات کو یہ زیرو کر دیں گی کہ کبھی زندگی میں نے کوئی اچھائی تمہارے گھر میں دیکھی ہی نہیں۔ سو اس سے تنبیہ ہو گئی اس بات پر کہ آدمی کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سفر میں جہاں اور بہت ساری چیزیں دیکھی جن کا تذکرہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہوگا، اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان میں ناشکری کا عنصر زیادہ پایا جاتا۔ واقعہ معراج پر ایمان لانا اہل ایمان کے فرائض میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اگر واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے وہ اس لیے کفر میں چلا جائے گا کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، اور احادیث میں بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر احادیث کی تمام مستند کتابوں میں معراج کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کسی درجے میں بھی انکار کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، درست عقائد اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور درست عقائد کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔